سہیل آفریدی صاحب نے بڑے میرا خیال دیکھیں ہی ڈنٹ گو دیئر، اور آج بھی جو ان کا فقرہ ہے بڑا غور طلب ہے کہ پہلے تیاری کرنی ہے، میں فورس بناؤں گا اور پھر اس کے بعد ہے، تو اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اصل میں نا خود گڈ بوائے کو ہر بندہ گڈ بوائے لگتا ہے، جیسے شہباز شریف گڈ بوائے ہے، جیسے نواز شریف گڈ بوائے تھا، جنرل جیلانی کے ٹائم سے لے کے آج تک۔ یہ گڈ بوائے وہ کمپلیمنٹنگ واپس آئے، لیکن اس کے اوپر واقعتاً آپ کی جماعت میں جو معاملات ہیں فیصلہ سازی کے، اس کے اوپر تو آپ کی جماعت کے خود لوگ بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں، پبلکلی زیادہ نہیں کرتے کہ پرائیویٹلی کرتے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ اس تمام قضیے کے اندر یہ بات بھی کھل کے سامنے آ گئی کہ جب تک آپ نے کلیئر اسٹریٹجی کے ساتھ ایک فیصلہ ساز قوت کے ساتھ مل کے نہیں معاملہ چلایا تو یہ پھر ایسے ہی ہوتا رہے گا؟ نہیں طلعت صاحب، میں نے شروع میں یہ بات کر دی تھی کہ صحت کا جو معاملہ ہے وہ فیملی ہی ہینڈل کرے گی، وہ فیملی جیسے چاہے گی، جس کے نام دے گی وہ ڈالنے پڑیں گے، اور تحریک انصاف اس کو ساتھ کمپلیٹلی کھڑی ہوگی۔ لیکن فیملی تو کل کہہ دیا تھا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کی آنکھ خراب ہے، آپ دھرنا جاری رکھیں۔ آج آپ کی جماعت اور اتحادیوں نے دھرنا ختم کر دیا، تو فیملی کی بات کس نے مانی؟ دھرنا جو ختم ہوا، ایک تو پشاور ہائی کورٹ کے حکم پہ ختم ہوا، جو لوگ بیٹھے تھے خیبر پختونخوا میں وہ تو پشاور ہائی کورٹ کے حکم پہ ختم ہوا۔ جماعت نے تو بہنوں کے ساتھ کھڑے ہونا تھا، پشاور ہائی کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونا تھا۔ تو کیا وہ پولیس آ گئی تو کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہوتا؟ پولیس خود ہی آ گئی کورٹ کے آرڈر پڑھ کے، کسی نے بھیجا ہوگا نا، کورٹ نے بھیجا ہے نا، آئی جی کورٹ نے نہیں بھیجا نا۔ کیوں نہیں بھیجا؟ کورٹ نے نہیں بھیجا، کورٹ نے نہیں بھیجا، کورٹ نے نہیں بھیجا، کیسے نہیں بھیجا؟ گزارش سے کورٹ براہ راست آئی جی کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتی۔ آئی جی کو نہیں بلایا تھا کورٹ؟ آئی جی کو بلایا تھا، اور واضح انداز سے حکومت کے پی کو ہدایت ہے کہ سڑکیں کھلوائی جائے۔ آئی جی کو نہیں، آئی جی کو کہا، پڑھ لیں فیصلہ، میں نے پڑھا، میرے پاس آئی جی کو کہا گیا کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر روڈز کو صاف کریں۔ چیف سیکرٹری کو بلایا گیا، ریپرزینٹنگ دا گورنمنٹ۔ نہیں، آئی جی کیسے ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، تو چیف سیکرٹری کو ریپرزینٹ کر رہا ہے نا حکومت کو، اور حکومت سیاسی حکومت ہے۔ بات بڑی کلیئر ہے، ہائی کورٹ نے آئی جی کو بلایا، یہاں حکم ہوا کہ آئی جی کو کہا کہ آپ نے 24 گھنٹے کے اندر روڈ کو صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ دیکھ لیں کہ ایک عام بندہ ہمارے خلاف ایک پٹیشن لے کے جاتا ہے پشاور ہائی کورٹ، اسی دن وہ پٹیشن لکھتی ہے، اسی دن اس پہ فیصلہ آتا ہے، 24 گھنٹے کے ٹائم دیا جاتا ہے امپلیمنٹیشن کا، نہ ہو تو کنٹیمپٹ آف کورٹ۔ دوسری طرف ہم کورٹس میں دھکے کھا کے تھک گئے ہیں، 16 ہماری پٹیشن ہائی کورٹ اسلام آباد میں پڑی ہے، اسلام آباد کے ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہے، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، سپریم کورٹ کے اندر ہماری 16 پٹیشن۔ بڑی ناگفتہ حالت ہے، لیکن میری بات کیوں ناگفتہ حالت ہے؟ بڑی بری حالت ہے، یہ میری بات، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، آپ کی مشکل پوزیشن ہے آپ کی، لیکن پشاور ہائی کورٹ کی جورسڈکشن اسلام آباد میں نہیں ہے۔ آپ نے اسلام آباد کے 4 دھرنے کیوں ختم کیے؟ بہنیں تو کہہ رہی تھی کہ جاری رکھیں۔ دیکھیں، علامہ ناصر صاحب کو ہی عمران خان صاحب نے ذمہ داری دی ہے۔ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بہنوں کے ساتھ جماعت، سنیں نا، علامہ صاحب جب سپریم کورٹ سے باہر نکلے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ دھرنا ختم، ایک تو رمضان، ٹھیک ہے، دوسرا ہم پوری تیاری کے ساتھ اب آئیں گے۔ اب یہ پارلیمنٹیرین کے دھرنے سے ریڈ زون تو سیل ہو سکتا ہے، ہم اپنے مطالبات نہیں منوا سکتے، ٹو بی ویری کلیئر۔ اب جو عمران خان رہائی فورس جو بننی جا رہی ہے، اسٹریٹ موومنٹ کی جو ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے دی ہے، اور جس طریقے سے اس نے اس کو لیڈ کیا ہے، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا سب آپ کے سامنے ہے۔ اب جو یہ فورس بنی گی نوجوانوں کی، اب اس کے ساتھ ہم واپسی کریں گے۔ یہ فورس آپ کے لیے کوئی خطرے کا باعث بنتی ہے؟ پرامن ہوگی، قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہوگی۔ اور اگر پشاور ہائی کورٹ کہے گی کہ یہ نہ کرے تو وہ مان لیں گے ان کی بات؟ دیکھیں، کورٹس ہم نے تو ہمیشہ کورٹس کی بات مانی ہے، ہمیں تو عمران خان صاحب نے سکھایا یہی ہے کہ آپ نے کورٹس کی بات مانی ہے، ہم نے کوئی سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کیا۔ ایک تو یہ کوئی دہائی فورس بنانے لگے ہیں، تو اب فورسز رہائی فورس، اچھا مجھے لگا کوئی دہائی فورس بنانا۔ اچھا، رہائی فورس، بات سیدھی ہے کہ ابھی تک آپ کر کے آ رہے تھے، 2 سال تو الیکشن کو بھی ہو گئے، ابھی تک آپ نے کوئی فورس نہیں بنائی، وہ آپ کی پہلی والی ٹائیگر فورس کہاں گئی؟ اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کوئی اپنی پولیٹیکل فورس بنانی ہے تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، یہ جمہوری ملک ہے، اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کرے، تنظیم 9 پہ جائیں۔ لیکن اگر آپ کا اشارہ یا آپ کی سوچ میں کوئی ایسی بات ہے کہ آپ کوئی ڈنڈا بردار یا اسلحہ بردار فورس بنائیں گے، تو یاد رکھیں کہ پھر حکومت کے پاس آپ کی فورس سے کئی گنا زیادہ تگڑی فورسز موجود ہوتی ہیں، اور ایسی فورسز کو پھر بننے بھی نہیں دیں گے۔ آپ اس طرح معاملے کو جانے کیوں دے رہے ہیں؟ میں اس طرف آتا ہوں۔ بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ سچویشن کو مزید
اس میں آپ ہائپ کریٹ نہ کرنا چاہتے ہیں تو مرضی آپ کی. ادروائز کر لیا نا, تو میں ڈیفیوز کر دیا, میں بتاتا ہوں, ڈیفیوز کر دیا, اور انہوں نے آپ کو سپیس دے دی. رمضان المبارک بھی شروع ہو چکا ہے, یعنی اس بابرکت مہینے کے تحت ہی آپ کچھ معاملات کو طے کر دیں. انہوں نے ڈیفیوز کر دیا, وہ مانے نہیں مانو, ڈیفیوز کر دیا ہے, وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. میں طلعت بھائی مجھے 1 منٹ کے لیے بولنے دیں. علی امین نے جو انکشافات کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, جو شیر افضل مروت کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے, اور قوم سب کو دیکھ رہی ہے. پارٹی ان کا ہاؤس ان آرڈر ہے نہیں. بہتر یہی ہے, یہ تھوڑا سا ان کی ان میں ایک گروپ ہے جو مزاحمت کی سیاست کا بڑا شوق رکھتا تھا. مزاحمت انہوں نے کر کے دیکھ لی ہے. میں پھر آج کہتا ہوں, بڑے نرم اور بڑے پیار سے کہتا ہوں, نرم لہجے میں, کہ پرائم منسٹر نے آپ کو مذاکرات کی دعوت دی ہے. جو چیزیں قابل عمل نہیں ہیں وہ اس پہ گفتگو بھی نہیں ہوگی. جو چیزیں قابل عمل ہیں آپ ضرور آئیے. اور وہ کون کون سی جو قابل عمل نہیں ہے, ان کی وہ کون سی نہیں ہے؟ کہ قابل عمل جو ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں نا. جو قابل عمل ہے آپ کے پاس, ان کو بھی پتا ہے کہ کیا چیزیں قابل عمل ہے, کیا چیزیں قابل عمل. مجھے بتا دینا قابل عمل نہیں ہے, that is the problem, so that we get them off the table. مجھے یہ بتائیے, کیا can you reverse the 2018 election? So we can't. ٹھیک, اس کا نتیجہ ماننا ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے, آپ آگے بڑھیں اور لک فارورڈ کریں, آگے چند چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں مل کر, لیکن ایسے نہیں ہوگا. منمانی کبھی بھی سیاست میں نہیں چل سکتی. آپ اپرچونٹی کو اویل کریں. اپرچونٹی ہے اس وقت, آپ کو لگتا ہے بیٹھ کر ڈائلاگ شروع لگتا ہے, کیونکہ یہ انہوں نے ہائپ تو ہے, یہ تگڑی اپنی جگہ پہ کھڑے میں, بنیادی طور پر دھرنا اب ختم ہو گیا نا. فی الحال اپرچونٹی ہے, there is an opening. Is there an opening یا نہیں؟ نہیں, دھرنا تو آج ختم نہیں ہوا. دھرنا کا رات 1 بجے ختم ہو گیا تھا. جو 4 گھنٹے مشاورت کے بعد, نہیں بہت صاحب تو سوابی میں بیٹھے رہے نا. میں تو پارلیمنٹ کے دھرنے کی بات کر رہا ہوں. جب وہ اسد قیصر صاحب کے پاس جب صحافی یہ 4 گھنٹے کی ان کی مشاورت ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی کیا فیصلہ ہوا, تو انہوں نے کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. یعنی صحافیوں کو, وہ صحافی جو کہ ہفتہ اور اتوار کے دن گرفتاریاں دینے کو تیار تھے, کبھی ہم پارلیمنٹری رپورٹرز ہیں اور ہمارا کام ہے, آپ ہمیں تو ایکسیس دیں پارلیمنٹ. جنہوں نے آپ کی سٹوری بنائی ہے, تو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز سوشل میڈیا پہ ہوتی ہے, وہ خیر وہ چھوڑے, ہم اس چکر میں نہیں پڑھتے ہیں. سوشل میڈیا پہ خدا کا واسطہ زینب توفیقی کی ایک کتاب ہے ٹویٹر اینڈ ٹیئر گیس, وہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ آ جائے گا کہ سوشل میڈیا پہ مشہوری بس ایسے ہی ہوتی ہے, پکا ذریعہ ہوتا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے لارجر انٹرسٹ میں ہے کہ وقت اچھا بھی آئے گا, ناصر غم نہ کر, زندگی پڑی ہے. تو اپورچونٹی نظر آ رہی ہے آپ کے ابھی جی فوری طور پر تو دیکھیے بات نے میری, ہمارے ہاں جب بھی کبھی پش کیا گیا ہے کسی بھی ہمارے قدور سیاستدان کو کوئی ریلیف کے لیے, تو آپ ہسٹری دیکھ لیں, وہاں کہیں نہ کہیں کو غیر ملکی طاقت انوالو رہی ہے. تو ایبسلیوٹلی ناٹ کے لیے تو ابھی کوئی غیر ملکی طاقت انوالو ہونے کو آمادہ نہیں. غیر ملکی طاقت کا تو کوئی امکان نہیں, ابھی کوئی امکان نہیں, فی الحال کچھ بھی نہیں ہے. سو آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے, آپ نے ایک اپنا پوائنٹ بھی ری انفورس کیا ہے, عمران خان کی حیثیت کو آپ نے ہائی لائٹ بھی کیا, جو پہلے آپ کے نکات ان میں سے بہت آپ سے اتفاق کرتا ہوں. انٹرنیشنل خبر بھی آپ نے بنائی ہے, 14 جو کپتان ہیں دنیا کے بڑے کرکٹرز, انہوں نے خط لکھ دیا, ٹیلی گراف میں چھپ گیا, الجزیرہ نے فوکس کیا, 4 دن آپ نے خوب ہیڈ لائنز بنائی. لیکن اب اس کو کہیں پہ آپ نے لے کے جانا ہے مومنٹم کو. اگر آپ اس کو رہائی فورس جوانوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیں گے تو وہ پھر معاملہ کسی اور طرف چلا جائے گا. ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو صدار ہے اس کے اندر سے کوئی راستہ نکالیں. دیکھیں, ہم یہ ذہن نشین کر چکے ہیں طلعت صاحب کہ مذہمت سے ہی مفاہمت کا راستہ نکلے گا. ہمارے پاس کون سا راستہ انہوں نے چھوڑا ہے؟ یہ تو فیملی کی یہ بات ماننے کو نہیں تیار کہ اس بندی کی صحت کا ایشو ہے. خدا کے لیے اس کی صحت پہ آپ سیاست نہ کریں. اکتوبر سے اس کو تکلیف ہے, اکتوبر سے آپ 2 ڈراپس دے کے اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے بینائی کا ایشو ہے آپ اس کے صحت پہ نہ کر لیں شفٹ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل, چھوڑے اس کا ذاتی ڈاکٹر. علاج چاہیے, شفٹنگ چاہیے, ہمیں اس کا شفٹنگ بھی چاہیے اچھے ادارے میں, تو علاج اس کا ذاتی ڈاکٹر بھی اس کے ساتھ چاہیے, اس کے فیملی کے زیر نگرانی گیسٹرو کا ڈاکٹر ہے, کینسر کا ڈاکٹر ہے, آپ کیوں ان کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں, جب ایک ڈاکٹر جو اس کو کئی سالوں سے دیکھ رہا ہے, کئی سالوں سے ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے, اس ڈاکٹر لیٹ دس وے, اگر اس کا ڈاکٹر اس کے ساتھ ہے, چلو جس کا چیز کا بھی ڈاکٹر ہے, تو کون سی قیامت آئے گی؟ آئے گی کوئی قیامت؟ پرمٹ نہیں کرتے نا رولز بہت سارے. تو یہ رولز کی بات کرتے ہیں,
کون سی رولز کی جو 17 سیٹوں پہ بیٹھی ہوئی ہے. اچھا پھر اگر آپ جو 26ویں 27ویں ترمیم کر چکی ہے. اچھا میں آپ کو جو عدالتوں کو محکوم کر چکی ہے. علی امین کا ٹورڈز دی ویری اینڈ میں ایک شارٹ دکھانا چاہتا ہوں, پھر اس کے اوپر ایک کوئک کمنٹ لے کے پھر میں پروگرام کا یہ حصہ کلوز کروں گا. علی امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہنوں کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ عمران خان کو رہا ہونے دیں. وہ دہائی ان کی طرف نہیں ڈال رہے, وہ ان کی بہنوں کی طرف ڈال رہے ہیں. دیکھیں یہ تو بہتر علی امین صاحب ہی بتا پائیں گے. میں آپ کو تجزیہ چاہ رہا ہوں نا آپ کی پارٹی کا, ایکس سی وی ایم ہے. نہیں, ان کے انٹرنل ایک ملاقات اگر ان کی بہنوں سے ایک بات ہوئی ہوگی, یہ تو بہتر وہ بتا پائیں گے. تو بہنیں ہیں چیلنج آپ کی جماعت کے لیے؟ نہیں, بہنوں کی سپورٹ ہوگی تو وہ رہا ہوں گے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. ان کی بہنیں ہیں, ان کو کنسرن ہے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے نصر صاحب, اپرچونٹی پھر اتنی ہے جتنی بات چیت ہوئی ہے؟ نہیں سر, اپارچونٹی صرف اور صرف جو بات مان لیں, یہ جو کچھ ہوا ہے ہم پتہ نہیں کیوں اس کو فیس نہیں کر رہے. ہر چیز یعنی یہ رب کریم کا فرمان ہے کہ چیزیں اثر کی طرف لوٹتی ہیں. ساؤتھ ایشیا میں موروثی سیاست چلتی ہے مشکل کی گھڑی میں. فیصلہ جو ہے وہ علیمہ خان کے پاس ہے. آپ کی طرف سے کوئی نیا انیشیٹو آنے کا امکان ہے, کوئی نئی آفر دہرانے کا امکان ہے؟ میں دہرائی دیتا ہوں, پرائم منسٹر کا جو آفر ہے وہ ویلڈ ہے. آپ اس کو اویل, وہ آپ اویل. دیکھیں اگر آپ اس طرح تمسخر اڑائیں گے نا تو یہ کیا بات ہے, اس نے خود کہا میں پوچھ کے بتاؤں گا. وہ اس نے پوچھ کے بتانے کا اگر کہا بھی ہے تو وہ اس کا جو مطلب تھا وہ الگ تھا, وہ جو بھی تھا, لیکن ایسا نہیں تھا جس طرح آپ اس کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں. میں بڑے پیار سے آپ کو بتا رہا ہوں, میں باقی میں کہتا ہوں, میں علی امین کا بھی میں نے شارٹ دیکھا, یہ چیک کیا. یہ حقیقت ہے کہ جس گھر میں مردوں کے ہوتے ہوئے خواتین کے ہاتھ میں کمانڈ چلی جاتی ہے نا, وہاں کے مرد بڑے ذلیل ہو کے رہ جاتے ہیں, وہ بڑے رسوا ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. آپ کے جو پرائم منسٹر نے آپ کو جو آفر دے رکھی ہے اس کو اویل کریں, وہ ویلڈ ہے. وہ آپ اپنی کمیٹی بنائیں, بیٹھیں اراؤنڈ دا ٹیبل. اگر دنیا کی کوئی بھی بڑی بڑی طاقتیں آپ دیکھ لیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں, وہ بیٹھ کے اپنے مسائل حل کر سکتی ہیں, تو ہم بھی کر سکتے ہیں. آپ ضرور آئیے گا, لیکن پھر ریکویسٹ وہی ریپیٹ کروں گا کہ کوئی ایسے مطالبات نہ لائیں جن پر بات کرنی بھی دشوار. دیکھیے سر, یہ بہت سیکسسٹ ریمارک ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے 2 جوان سال بھائی تھے, مرتضیٰ اور شاہ نواز. اس کو خیر چھوڑیں, ان دونوں کے اپنے صوبے کی ہسٹری بتا دیتے ہیں. جب ولی خان صاحب پر حیدرآباد ٹریبیونل بنا تھا تو بیگم نسیم علی خان باہر آئی تھی. بڑے بڑے قداور. اور مجھے اختیار صاحب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی چیف منسٹر جو ہے مجھے یہی خدشہ تھا, اسی لیے میرے جو الفاظ ہیں آپ اس کو چیک کر لیجئے. میں نے یہ کہا نہیں, آپ میری باتوں کو غلط مجھے اپنے الفاظ یاد ہیں. میں نے یہ کہا کہ جس کے گھر میں مردوں کے ہوتے ہوئے کمانڈ خواتین اپنے ہاتھ میں لے لیتی. میں نے یہ بات ڈرفٹنگ, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اندرونی معاملات کو دونوں طرف سے اگر طے نہ کیا گیا تو یہ فساد چلتا رہے گا.